تو ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی، پروگرام نو پالیسی میں۔ ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری جنگ کا آغاز ہو گیا، اور یہ پہلی جنگ سے زیادہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ جی، میں بات کرتا ہوں پاک بھارت حالیہ جھڑپ کی، اس کے بعد ایران اسرائیل وار کی، اور پوری دنیا میں اس وقت پوری دنیا کا فوکس اس وار پر ہے۔ ہم بھی آج اس موجودہ صورتحال پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں میں ان کا تعارف کرواتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سید راغب علی صاحب سے۔ یہ ماہر بین الاقوامی امور کے، اور خاص کر ان کا اس خطے کے حوالے سے کافی اسٹڈیز ہیں، اور میں شکریہ ادا کروں گا اپنے قیمتی ٹائم سے وقت نکال کر آیا۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، ابھی تک یہ جو ان کا چل رہا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت کیا صورتحال، اس وقت کی صورتحال میں کس کا پلڑا بھاری ہے، اور یہ اگر جنگ آگے چلتی ہے تو اس میں کس کا کامیابی کا امکان ہے؟ First of all, جی سبحانی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می فار دس ویری کریٹیکل ڈسکشن، جو اس وقت دنیا کا فلیش پوائنٹ ہے ان ڈسٹرکشنس آف دی ورلڈ۔ جہاں تک یہ آپ کا کویشچن ہے کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی ممالک، اسپیشلی اسرائیل جو ہے، وہ ہمیں ریپیٹڈلی کلیم کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو اہداف ہیں ان کو اچیو کر لی، یعنی اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں they have achieved it۔ ایران آن دی ادر ہینڈ، اس کا بھی یہ کلیم ہے کہ ہم بھی جو اہداف ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں اور ہم وہ اچیو کر رہے ہیں، لیکن آن دی ڈیفینسو سائڈ۔ بیسیکلی دیکھا جائے جو ہے، جو میری مائی ٹیک آن دس پوائنٹ از کہ دونوں ہی کے درمیان جنگ میں اس وقت جو پلڑا ہے وہ برابر ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے، اس نے جو ایران پہ جو اٹیک کیا ہے، اس کی جو پریسیجن ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ پریسیجن ہے۔ انہوں نے نہ صرف اٹیک کیا ہے ایران پہ، بلکہ بہت ٹارگیٹڈ اٹیکس کیے ہیں، اور ابھی تک میرا خیال ہے کہ ان ایوری اٹیک دے کم اپ ود اے کلیم کہ ہم نے اس ٹارگیٹ کو جو ہے نا ٹارگیٹ کیا تھا اور اس کو مار دیا ہے، اور ہم نے یہ ٹارگیٹس جو ہیں وہ ایران کے وہ اچیو کیے ہیں، جس میں بہت ساری ان کی لیڈرشپ جو ہے ایران کی، اور ہائیسٹ لیڈرشپ جو ہے جی، ملٹری لیڈرشپ۔ اچھا، ملٹری لیڈرشپ ڈیفینیٹلی وہ جو ہائیسٹ لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کا پھر ڈیفینس سسٹم بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا ہے، تو اس کو بائی پاس کرنا اسرائیل کا کلیم ہے کہ انہوں نے یہ اچیو کیا۔ آن دی ادر ہینڈ، اچھا، میں اس میں ایک ضمنی سوال پوچھنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ایک تو ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ انسٹالیشنز ہوتی ہیں، وہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بلڈنگ ہے یا یہ جگہ ہے یہ، لیکن جو ہیومن ٹارگٹس ہوتے ہیں ان کو اتنا پرسائزلی اسپیسیفکلی ٹارگٹ کرنا یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، اور یہ بعد میں پتہ چلا ہے کہ کوئی انسائڈ ان کے انفارمر تھے جن کی بیس پہ انہوں نے کیا۔ تو یہ کیا ایران کا انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا؟ جی ڈیفینیٹلی، یہ تو ایران نے اب ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ یہ ان کا انٹیلیجنس فیلئر ہے۔ بیسیکلی جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو وارفیئر ہے وہ اس میں الیکٹرانک نیٹ ورکنگ یوز کی جا رہی ہے۔ ادھر اٹ بی دی وارز بٹوین دی جیٹس اینڈ پلین، جس طرح کہ ہم نے پاکستان انڈیا کے کانٹیکسٹ میں دیکھا، یا پھر یہ ملکوں کے درمیان بھی جو جنگ ہو رہی ہے، اس میں جو نیٹ ورکنگ ہے، الیکٹرانک نیٹ ورکنگ، وہ یوز کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ نہ صرف یہ کہ وہ جو لینڈ بیسڈ آپ کے جو بھی سسٹم ہے وہ اس کو ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے، اور اس ٹیکنالوجی میں ہو یہ رہا ہے کہ آپ نے ایک ٹارگٹ کیا، ایک ایریا یا ایک کمرہ یا ایک بلڈنگ آپ نے ٹارگٹ کی، اس کے اندر جو آپ کا فردر جو ٹارگٹ ہے کہ وہ موجود ہے کہ نہیں ہے، اس کا کوئی لوکل سسٹم تھا ایران میں جو ان کو وہ سگنل دے رہا تھا اور ان کو کنفرم کر رہا تھا کہ یہ جو ٹارگٹ ہے یہ اس جگہ پہ اسی ایریا کے اندر موجود ہے۔ تو اس پہ پھر انہوں نے اپنے جہاز کے ذریعے سے جو میزائل مارنا ہے یا ادروائز جو ڈرونز کے ذریعے سے اٹیک کرنا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو الیکٹرانک پریسیجن بہت زیادہ چاہیے۔ لیکن آپ کا جو اوریجنل کویشچن تھا کہ جی کلیم کس کا ہے، پلہ کس کا، تو ایران نے جو اپنے طور پہ ایران نے جو اٹیک کیا ہے اسرائیل پہ، اس میں کیا ایران کر سکا ہے ابھی تک یا کیا اچیو کر سکا ہے، ان کی اگر اچیومنٹ دیکھی جائے
تو وہ بھی اٹ از سیکنڈ ٹو نان. اس کی ریزن یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو آپ کو پتہ ہے کہ بڑی مشہور بات ہے کہ جی اسرائیل نے اپنے جو ڈیفنس سسٹم ہیں ان کی لیئرز ہیں. بیسیکلی تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا یہاں پر تاکہ اس کو ہم سمجھ سکیں. ہاں کہ وہ لیئرز کس طرح کام کرتی ہیں. جی لیئرز جو ہے نا اس میں بیسیکلی 4 لیئرز ہیں جو اسرائیل کو جن کی پروٹیکشن حاصل ہے. سب سے پہلے ہے تھارڈ سسٹم. وہ ہے جو امریکہ کا پرووائڈڈ ہے اور امریکہ اس کو بیسیکلی آپریٹ بھی اس کو امریکہ خود ہی کر رہا ہے. وہ تھارڈ سسٹم جو ہے اس کی اگر ورٹیکل دیکھیں آپ, ورٹیکل ہائٹ میں تقریباً 150 کلومیٹر تک جو بھی میزائل آتا ہے تو 150 کلومیٹر میں جو ہی وہ انٹر ہوتا ہے تو تھارڈ سسٹم اس کو ختم کرنے کی پوزیشن رکھتا ہے, اس کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر وہ 150 کلومیٹر سے کراس کر جائے تھارڈ سسٹم کو, یعنی کہ بائی پاس کر جائے کوئی میزائل, وہ جب نیچے آتا ہے تو اس کے بعد ایرو سسٹم ہے. وہ ایرو سسٹم جو ہے وہ تقریباً 100 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے. تو 100 کلومیٹر پہ جب آتا ہے تو پھر وہ ایرو سسٹم اس کو تباہ کر دیتا ہے, میزائل کو یا کسی بھی ایسی چیز کو جو ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اسرائیل کی جو ایئر سپیس میں اس میں داخل ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے جو ڈیوڈ سلنگ اس کو کہتے ہیں اس سسٹم کو, اس کی جو رینج ہے وہ 70 کلومیٹر ہے. یعنی زمین سے 70 کلومیٹر تک اگر وہ میزائل پہنچ جاتا ہے 2 کو کراس کر کے تو پھر اس کو وہ ڈیوڈ سلنگ جو ہے وہ اس کو بلاسٹ کر دیتا ہے, اس کو ٹارگٹ کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے. اور وہ جو آئرن ڈوم ہے جو سب سے مشہور ہے, جو سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے, اس کی رینج ہے صرف 30 کلومیٹر. یعنی اگر وہ 3 جو سسٹم ہیں جو اسرائیل کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان تینوں کو بائی پاس کر کر اگر 30 کلومیٹر تک وہ پہنچتا ہے تو اس میں پھر اس کی پریسیجن بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ بہت قریب کے میزائل کو اس نے ہٹ کرنا ہوتا ہے. اس کی جو رینج ہے وہ صرف 30 کلومیٹر تک ہے. تو 30 کلومیٹر پہ پھر آئرن ڈوم جو ہے اس کو بلاسٹ کر دیتا ہے. اب اگر سب سے سوفسٹیکیٹڈ آئرن ڈوم ہے کیونکہ وہ قریب کے کرتا ہے تو اس کی ٹارگیٹڈ بہت ہوتی ہے, اس میں غلطی کی گنجائش بہت کم ہے. لیکن اس کے باوجود ایران کے کچھ میزائل جو ہیں وہ اگر ان چاروں ڈیفنس سسٹم کی چاروں لیئرز کو بائی پاس کر کر اسرائیل کو ہٹ کر رہے ہیں تو یہ ایران کی بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پلڑا جو ہے وہ دونوں طرف برابر ہے. اب میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فردر یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایران کے جو میزائل ہیں جنہوں نے یہ پینیٹریٹ کیا, ان کی یہ 4 لیئر سے 4 سسٹمز کو پینیٹریٹ کر کے انہوں نے ٹارگٹ ہٹ کیا, کہ ایران کے میزائل کوئی جدید ان سسٹمز کو کوئی دھوکہ دے کے یا ان سے کوئی جدید قسم کے تھے جو پینیٹریٹ کر رہی ہے, ان کی کیا ٹیکنالوجی تھی؟ جی ابھی تک جو ایران نے ڈکلیئر کیا ہے اور جو میرا بھی جو سمجھ آتی ہے, جو میرا ماننا یہ ہے کہ ایران نے کچھ ایسی ٹیکنالوجی ایسی ہڈن رکھی ہوئی تھی جن کو جو ٹارگٹ انہوں نے ٹیکنالوجیکلی اچیو کیے ہوئے تھے اپنے طور پر, اور وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے اس اسرائیل کے سارے سسٹم کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے وہ کیپیبلٹی اپنی انکریز کی ہوئی ہے جو ان سارے لیئر سسٹم کو بائی پاس کر دیتے ہیں. تو اگر ہم اس کو ٹیکنالوجیکلی یا سائنٹیفکلی سمجھنے کی کوشش کریں تو جو بتایا جاتا ہے عام طور پر وہ یہ ہے کہ خاص سپیڈ سے زیادہ کا اگر میزائل ہوگا تو وہ یہ چاروں کو بائی پاس کر سکتا ہے. نارملی ایسے میزائل وہ صرف 2-3 کنٹریز ہیں جن کے پاس ہیں, یا امریکہ ہے, رشیا ہے یا چائنا ہے. تو نو بڈی نیو کہ ایران کے پاس بھی ایسی کیپیبلٹی کے میزائل موجود ہو سکتے ہیں جو اس سپیڈ سے آئیں کہ جو ان چاروں لیئرز کو بائی پاس کر دیں. پروبیبلی وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ شاید آواز کی جو سپیڈ ہے اس سے 5 گنا زیادہ اس کی سپیڈ ہوتی ہے ایسے میزائل کی جو ان کو بائی پاس کر دیتا ہے. تو پروبیبلی ایران کے پاس شاید وہ ٹیکنالوجی موجود ہے which must be a point of lot of concern for the Israel. یعنی کہ ایران نے اس کی جو ڈیفنس سسٹم تھا اس کو اسٹڈی کر کے اس کا توڑ نکالا ہوا تھا. جی لگتا ہے ایسے ہے کہ ایران نے وہ اچیو کیا ہوا ہے, اور اگر ایران نے وہ اچیو کیا ہوا ہے تو کیپنگ ان ویو دی ہسٹری آف ایران ٹو سسٹین اے وار, اے لانگ وار, تو اسرائیل کے لیے میرا خیال ہے یہ کافی کنسرننگ بات ہونی چاہیے. اچھا, اسی سے میں جڑا ہوا سوال پوچھوں گا کہ اگر ایران کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے, ایک تو یہ میں پوچھوں گا, دوسرا ایک یہ پوچھوں گا کہ ایران کا جو نقصان ہو رہا ہے وار میں, ان کے جو ٹارگٹ ہٹس ہوتے ہیں وہ تو میڈیا پہ آ رہے ہیں اور ایران تسلیم بھی کر رہا ہے. اسرائیل کا جو نقصان ہو رہا ہے کہنے میں آ رہا ہے کہ ابھی اتنا وہ بتا نہیں رہے اور چھپا رہے ہیں میڈیا سے, بلکہ میڈیا والوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ بھگا دیتے ہیں اور جانے نہیں دیتے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے جتنا بتایا جا رہا ہے یا اتنا ہی ہے, کم ہے؟ نارملی جی ہوتا یہ ہے جو وارز میں اور کانفلکٹس میں
جو میڈیا ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے نارملی، اور جتنا نقصان جو رپورٹ ہوتا ہے میڈیا پہ نارملی اس سے زیادہ ہی ہم نے دیکھا کہ اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے. لیکن ایران کے کیسز میں جو ایران نے اٹیک کیا اور جو اسرائیل پہ اٹیک ہوئے ہیں اس میں ایران جو ہے وہ جو ان کی لیڈرشپ ہے ملٹری اور ادروائز لیڈرشپ، اس کو میرا خیال ہے کہ ابھی تک ٹارگٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے تقریباً 1 سال سے آلریڈی جنگ کی حالت میں موجود ہے. غازہ میں وہ جنگ لڑ رہا ہے آلریڈی، جو ایران انڈائریکٹلی ان پہ اٹیک بھی کرتا رہا ہے. تو اس میں جو اسرائیل ہے انہوں نے پروبیبلی ایسے بنکرز اور ایسی شیلٹرز بنا لیے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے اپنی جو لیڈرشپ ہے پرٹیکولرلی ملٹری لیڈرشپ اس کو انہوں نے شاید انڈر گراؤنڈ کر دیا ہے یا اس پروٹیکشن میں رہ رہے ہیں. تو اٹ مے ناٹ بی پاسبل فار ایران کہ وہ ان کو ٹارگٹ کر سکے. لیکن ایران نے ابھی تک جو پیچھے ہی 2-1 دن پہلے یا 3 دن پہلے ایران نے ایک ان کا جو تھا ایک سائبر سینٹر تھا یا ایسی ٹیکنالوجی پارک ٹائپ تھا جس کو انہوں نے ہٹ کیا، جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل کی جو ملٹری ہے اس کو جو بہت سارا جو ٹیکنیکل اکوپمنٹ ہے اس کا ریسورس سینٹر بیسیکلی وہ اس ٹیکنالوجیکل پارک میں موجود ہے جس کو ایران نے ہٹ کیا ہے، وچ از اے بگ اچیومنٹ، ان فیکٹ بگ ٹارگٹ دیٹ ایران ہیز اچیوڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر میں ایران مزید ایسے ٹارگٹ بھی اچیو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور کیپنگ ان ویو دی اسٹیٹمنٹ گیون بائی دی ملٹری لیڈرشپ آف ایران کہ ابھی تک ہم نے صرف 5% جو ہماری ہڈن کیپیبلٹی ہے اس کو ہم نے ایگزیبٹ کیا ہے. اور اگر یہ بات سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے سرپرائزز ایران جو ہے وہ اسرائیل کو دے سکتا ہے. لیکن اسرائیل کی سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل از آلریڈی کمنگ اپ ود ہز میکسیمم اسٹرینتھ اینڈ کیپیبلٹی. ایران جو ہے ایز کمپیئر ٹو ایران، تو اسرائیل لگتا ہے اپنی فل سلاٹ میں آلریڈی آ رہا ہے. ایران نے شاید ابھی اپنی وہ کیپیبلٹی اس پوائنٹ آف ویو سے تھوڑی سی ہڈن رکھی ہوئی ہے کہ ایران وانٹس ٹو گو فار لانگ وار. شاید ان کی پالیسی یہ ہے کہ لانگ وار میں اسرائیل ول ناٹ بی ایبل ٹو سسٹین دس آنسلاٹ کو ایگزاسٹ کیا جا سکے. اچھا یہ آپ نے جیسے بتایا کہ اسرائیل کے اس اٹیک پہ اس وار کو اوپن کرنے میں کچھ مقاصد تھے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسرائیل کیا مقاصد حاصل کرنا چاہ رہا تھا اور کیا وہ کوئی حاصل کر پایا یا ابھی اس کی طرف بڑھ رہا ہے ان مقاصد کی طرف؟ دیکھیں جی، اسرائیل نے یہ جو جنگ ہے یہ غازہ سے شروع ہوئی بیسیکلی، یہ اس کا جنگ کی ایکسٹینشن ہے جو ایران تک پہنچ گئی ہے. میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے یا میری انالیسز یہ ہے کہ غازہ میں بھی اسرائیل نے ایک بہت ہی لیتھل قسم کا اٹیک جو ہے پچھلے 1 سال سے جاری رکھا ہوا ہے. غازہ میں تو کوئی آرمی نہیں تھی، کوئی ڈیفنس سسٹم نہیں تھا، سیولین نہیں تھے جس پہ وہ اٹیک کرتا رہا. جی، لیکن غازہ میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ غازہ میں ایک بہت ہی اسٹرانگ قسم کی پراکسی ایران کی وہ موجود تھی، جارڈن میں بھی موجود تھی. تو ان دونوں ملکوں میں اسرائیل نے ان دی لاسٹ 1 ایئر مور دین ایکسپیکٹڈ جو ہے نا وہ ان پہ اٹیکس کیے. ان کی لیتھیلٹی بہت زیادہ اس نے رکھی، بیکاز اسرائیل پروبیبلی یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ وار ختم ہوتی ہے تو اسرائیل کے لیے بہت زیادہ انٹرنیشنل اور ریجنل پریشر جو ہے وہ آئے گا. تو اسرائیل کوئی ٹارگٹ ایسا شاید چھوڑنا نہیں چاہتا جو کہ آفٹر دی وار اس کو ہرٹ کر سکے یا اس کو سمجھ لیں پریشرائز کر سکے. تو اس میں اب ایران کی کیپیبلٹی کو وہ اتنا ڈیمیج کرنا چاہتا ہے اسرائیل کہ ایران should not be able to retaliate after the war ends، جو اسرائیل کی اس وقت جو آنسلاٹ چل رہی ہے پورے ریجن میں. لیکن کتنے اچیو کر سکا ہے یہ دی ٹائم ول اونلی ٹیل. میرا خیال یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اس وقت کیونکہ ڈیفینسو موڈ میں ہے، بار بار ان کی جو لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹس بھی یہی آتی ہیں کہ اگر اسرائیل اپنی جارحیت ختم کرے گا تو ایران بھی کر دے گا، بیکاز دس ول بی ان فیور آف ایران. اسرائیل آن دی ادر ہینڈ اتنا ڈیمیج کرنا چاہتا ہے کہ آفٹر دی وار اگر کوئی نیگوسیشن سٹارٹ ہوتی ہیں تو اس میں دے شوڈ بی ایبل ٹو اسپیک فرام دی پلیس آف اسٹرینتھ. ان فیکٹ وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر وار اسی صورت میں اسی طرح ختم ہوتی ہے تو میرا خیال میں ایران کی پوزیشن جو ہے اسرائیل سے بہتر ہوگی اگر اسرائیل یہ ساری کیپیبلٹی ایران کی ڈیمیج کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا. تو اچیو جو کرنا چاہتا ہے وہ ڈیفینیٹلی ایران کا پوٹینشیل ٹو ریئیکٹ اس کو اتنا ڈیمیج اسرائیل کرنا چاہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ پھر پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نہیں بلکہ پوزیشن آف ویکنیس سے ہی کل کو انگیج کرے اسرائیل کو یا ریجنل نیگوسیشن جو کچھ بھی ہونی ہے.
اچھا یہاں پہ میں ایک اور پوچھنا چاہوں گا، ایک تو ایران کی ملٹری کیپیبلٹیز کو وہ بالکل سافٹ کرنا چاہتا ہے، ویک کرنا چاہتا ہے، تو ایران کی پراکسیز نے بھی اسرائیل کا بڑا ناک میں دم کر رکھا ہوا تھا، کیا وہ ان کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے کہ ایران اس پوزیشن میں نہ ہو کہ اپنی پراکسیز کے ذریعے کچھ ریئیکٹ کر سکے؟ دیکھیں میں جو اگر آپ اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اسرائیل کا ایران کو ڈائریکٹ اٹیک کرنا اس بات کا یہ پروف ہے کہ ایران کی جو پراکسیز ہیں وہ اسرائیل کے اگینسٹ اب اس طرح ریئیکٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. سو اسرائیل نے ایران کی جو ریجنل پراکسیز تھیں ان کو کافی حد تک اس پوزیشن میں لے آیا ہے کہ اب اس کو ان کی طرف سے اس کا ڈر نہیں ہے. تو جو پراکسیز کی جہاں تک بات ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ کافی حد تک اسرائیل نے ان ٹارگٹس کو اچیو کر لیا ہوا ہے. اچھا دوسرا جو فوراً سننے میں آیا تھا کہ اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر سائٹس کو جہاں پہ وہ نیوکلیئر انریچمنٹس کر رہے تھے اور ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی ان کو کیا ہے، جبکہ ایران نے کیا ہے کہ نہیں ہماری سیف ہے. تو اس کی کوئی آپ بتا سکتے ہیں کہ اسرائیل کا کلیم درست ہے یا ایران کا کلیم درست ہے؟ دیکھیں جی اسرائیل نے جو اٹیک کیا ان کی نیوکلیئر سائٹس کو وہ تو ڈیفینیٹلی اٹیک کیا، ایران اس کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے، لیکن نیوکلیئر جو ہے وہ اس کی جو شیلڈنگ ہے یا سمجھ لیں اس کو جو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے وہ اٹ از ناٹ ویری ایزی ٹو اس پروٹیکشن کو ختم کرنا از ناٹ دیٹ ایزی. اس کی بڑی پروٹیکشن ہوتی ہے اور وہ کافی جو ایران کا اسپیشلی ہے وہ کافی انڈر گراؤنڈ ہے وہ کافی ڈیپ جا کے کہیں پہ انہوں نے سائٹس ایسی بنائی ہوئی ہیں جہاں تک جو صرف امریکہ کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو اس ڈیپتھ میں جا کر بھی ایرانین نیوکلیئر کیپیبلٹی کو ہٹ کر سکتے ہیں. اگر آن دا سرفیس ایران نے کچھ ہٹ کیا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک بہت ڈینجرس سینیریو ہے جس کو ایران اس وقت فیس کر رہا ہے، لیکن اس کی کیپیبلٹی کو اس طرح ہٹ ابھی تک نہیں کیا اسرائیل نے جس طرح کہ اس کی کیپیبلٹی کو سمجھ لیں فریکچرڈ ہو جائے یا ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے. نہیں اگر فرض کریں اسرائیل کامیاب ہو جاتا ہے اس کی نیوکلیئر سائٹس کو پراپر فریکچر کرنے سے تو اس سے تابکاری نہیں نکلے گی اور وہ پورے خطے کے لیے خطرناک نہیں ہوگا، جیسے ایک دفعہ چرنوبل کی نکلی تھی، انڈیا کا بھی ایک دفعہ ایکسیڈنٹلی وہ لیک ہوئی تھی. ہاں جی دیکھیں وہ تو ڈیفینیٹلی ہوگا، وہ تو ڈینجرس لیول ہے ٹو اچیو، اور یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس میں کافی زیادہ خطرات بھی انوالو ہوتے ہیں. لیکن اس میں اب یہ دیکھیں کہ ایران از ناٹ اے اسمال کنٹری، اگر وہ ایسا کوئی خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا پہلا ڈیمیج تو ایران کے اندر ہی ہوگا، لیکن وہ بھی بہت زیادہ اس کے اوپر انٹرنیشنل کرٹیسزم آئے گا، اور میرا نہیں خیال کہ اسرائیل پھر اس طرح اپنی پوزیشن کو برقرار رکھ سکے گا جس طرح وہ اس وقت ہے. یورپین کنٹریز اور باقی کنٹریز جو اس کو ابھی تک فیور کر رہے ہیں اس کے سارے ایکشن کو، they will not be able to withstand the international pressure even that. تو اس میں یہ تابکاری والا جو عنصر ہے یہ تو ڈیفینیٹلی انوالو ہے اگر آپ ڈائریکٹ ہٹ کر رہے ہیں، جس طرح جو ایکسپرٹس ہیں، جو نیوکلیئر ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر جس لیول تک ایران کو اسرائیل نے ہٹ کیا ہے اگر وہ اس سے آگے جاتا ہے تو اگر کوئی دو ایک وائرز جو ہیں جو الیکٹریسٹی پرووائڈ کرتی ہیں اگر وہ ڈیمیج ہو جائیں تو تب بھی وہ سارے کا سارا باہر آنے کا اور تابکاری کے پھیلنے کا اندیشہ ہے، جو کہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ بات ہوگی اگر یہ ایسا ہوتا ہے. ناظرین اس وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی ہی اہم معلومات یہ ہمیں دے رہے ہیں اس وار کے بارے میں، اور ایسی بات یا اس طرح کا نالج آپ کو اور کہیں سے نہیں ملے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کی ایک لنچ ہوا ٹرمپ صاحب کے ساتھ، اور ٹرمپ آج کل دنیا میں سب سے زیادہ جو ہائیلی فوکس لیڈر ہیں وہ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. اچھا انہوں نے کہا تھا کہ میں 2 ویکس میں ڈیسیژن لوں گا کہ ہم ایران کے اس کانفلکٹ میں ہم اس میں انوالو ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ امریکہ اس جنگ میں انوالو ہو سکتا ہے کہ نہیں، ایران پہ اٹیک کر سکتا ہے کہ نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟
امریکہ جہاں تک تعلق ہے جی، اس جنگ میں شامل ہونا امریکہ کا جو ہے ایک تو ایک بہت بڑا ایک انسیڈنٹ اور ایونٹ ہوگا ان ٹرمز آف انٹرنیشنل ریلیشنز اور گلوبل افیئرز میں، ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں چینج ہوگی اگر امریکہ ڈائریکٹلی ایران اور اسرائیل کی وار میں شامل ہوتا ہے. لیکن اس کی پاسبلٹی جو ہے وہ بہت کم ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایز اے میٹر آف پرنسپل اگر امریکہ نے کسی جنگ میں شامل ہونا ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہونا چاہیے یا کیا ہو سکتا ہے. اس کا پروسیجر بیسیکلی یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے آرٹیکل 7 کے انڈر امریکہ کسی بھی کنٹری کو جو کہ امریکہ یا فار دیٹ میٹر یونائٹڈ نیشن کی جو ساری کی ساری جو ڈیسیجن میکنگ پاورز ہیں وہ ایگری کریں کہ اس کو کورس کرنا، اس کو فورس کرنا کسی ڈیسیجن کے لیے ضروری ہو گیا ہے، تو آرٹیکل 7 کے انڈر امریکہ اس کو اٹیک کر سکتا ہے. اگر اس میں ایسی سچویشن آتی ہے کہ امریکہ یونائٹڈ نیشن میں جاتا ہے اور یہ ٹرائی ٹو سیک دی پرمیشن آف دی سیکورٹی کاؤنسل آف یونائٹڈ نیشن ٹو اٹیک ایران، تو اس میں ڈیفینیٹلی جیسے کہ اسٹیٹمنٹس ہمیں نظر آتی ہیں چائنا کی اور رشیا کی کہ وہ اس کو ویٹو کر دیں گے. اس کے علاوہ اگر امریکہ وداؤٹ ٹیکنگ دی انٹرنیشنل کمیونٹی یا یونائٹڈ نیشن یا سیکورٹی کاؤنسل آف دی یونائٹڈ نیشن اس میں جائے بغیر ڈائریکٹ اٹیک کر دیتا ہے، تو یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہوگی امریکہ کے لیے، بیکاز انٹرنیشنل نارمز جو ہیں یا انٹرنیشنل جو اس وقت پروسیجرز ہیں اس کو اگر امریکہ ہی بائی پاس کر دے گا تو امریکہ اپنی وہ جو مورل اتھارٹی ہے ٹو بی دی سپر پاور آف دی ورلڈ ایٹ دا مومنٹ اس کو لوز کر لے گا. اور ڈاکٹر صاحب میں یہاں سے ایک ضمنی سا بات کروں گا، جو ٹرمپ کی پرسنالٹی ہے وہ نارملی اس ٹائپ کے لاز اور پروسیجرز کو زیادہ خاطر میں نہیں لاتے. جی، لیکن ٹرمپ نے ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ نے جتنا بھی ابھی تک ڈپلومیسی کہہ لیں اس کو یا انٹرنیشنل افیئرس کو جس طرح اس نے ڈیل کیا ہے، اس نے سٹیٹمنٹس کے ساتھ ہمیں ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے انہوں نے کہہ دیا کینیڈا کو کہہ دیا کہ میں اس کو 51 اسٹیٹ بنا دوں گا، لیکن وہ بنا نہیں سکے. الٹیمیٹلی دے ہیڈ ٹو گو فار این ارینجمنٹ، ٹریڈ ارینجمنٹ سمجھ لیں. اسی طرح انڈیا کے بارے میں انہوں نے کہا پاکستانی سیاست سے متاثر نظر آتے ہیں، یہاں بھی اسٹیٹمنٹ سے کھیلا جاتا ہے. وہ ہو سکتا ہے جی، پاکستانی سیاست اور دنیا میں ایسا کیا جاتا ہے جو بہت زیادہ جو سمجھ لیں آؤٹ آف دی باؤنڈریز کھیلنے والے جو لیڈر ہوتے ہیں یا آؤٹ آف دی باکس والے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ سم ٹائمز اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اور ٹرمپ صاحب سیکنڈ ان کی ڈیفینیٹلی سیکنڈ یہ جو ہے ان کا ٹینیور ہے پریزیڈنٹ کا، اور یہ آخری بھی ہے اور ان کے مطابق. لیکن کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شاید تیسرا الیکشن بھی لڑ لیں گے. تو لیکن ٹرمپ سے ہم اس وقت کچھ بھی جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. غیر روایتی سی پولیٹیشین ہے. جی، غیر روایتی پولیٹیشین وہ ہیں، وہ انہوں نے ثابت کیا ہے. اچھا، آپ یہ ہم ذرا ہٹ رہے تھے، آپ بتا رہے تھے امریکہ کا جنگ میں انٹر ہونے کی کیا پاسبلٹی ہے؟ ہاں جی، پاسبلٹی بہت کم ہے. اگر ٹرمپ صاحب ڈائریکٹ اس میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کا جو انٹرنیشنل نارمز کے اگینسٹ چلے جائیں گے، تو نیکسٹ ٹائم جب بھی امریکہ کسی کنٹری کو کوئی سمجھ لیں انگیج کرنے کی کوشش کرے گا انٹرنیشنل افیئرز میں، تو بہت سارے کویسچنز پھر ان کو فیس کرنے پڑیں گے ان دس ریسپیکٹ. تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ ول بی ایبل ٹو ڈائریکٹلی انگیج ان ٹو دس وار. وہ اس کو آؤٹ آف دی وے یعنی دوسرے طریقوں سے جا کر اس کو میرا خیال ہے کہ اپنے وہ جو بھی آبجیکٹیو اس میں اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اچیو کر لیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ بائی گیونگ اسٹیٹمنٹس بیسیکلی ٹرمپ از گیونگ ٹائم ٹو اسرائیل ٹو اچیو دیئر ٹارگیٹس. وہ ایک مورل پریشر وہ ڈال رہے ہیں ایران پہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی پہ، اور میرا خیال ہے کہ اسرائیل کو وہ ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ اپنے جتنے بھی ٹارگیٹس اچیو کر سکتا ہے اس میں وہ اچیو کر لیں. اچھا، یہ اس میں دنیا کے دو اور بڑی قوتیں ہیں، پاور پلیز ہیں، رشیا اور چائنا. وہ اپنا کوئی خاص کردار نہیں دکھا رہے اس جنگ کو رکوانے میں، کیونکہ یہ جنگ ایک بڑے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے. ہاں جی، یہ بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ کویشچن کیا، اور میرے خیال میں انٹرنیشنل اور گلوبل لیول پہ اس کویشچن کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. کیونکہ پیچھے ہم نے جو دیکھا، جو پاسٹ میں کیا ہوتا رہا ہے کہ اگر ایسی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوتی تھی تو چائنا یا رشیا اس کو ایٹ دی آؤٹ سیٹ ہی اس کو ڈیل کر لیتے تھے، جس کو کہتے ہیں نپ دا ایول ان دا بڈ. ایون کہ سیکورٹی کونسل کا اجلاس بھی نہیں انہوں نے کوئی کال کرنے کی جس پہ
आई डोंट थिंक उन्होंने कोई ऐसी एफर्ट किया। हाँ नहीं, उन्होंने जो भी था जी उसमें स्टेटमेंट्स की हद तक वो बात ख़त्म हो गई, उन्होंने इसको इस तरह फोर्स नहीं किया। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर आप देखें तो रशिया और अमेरिका की इस वक्त जो आपस का रिलेशनशिप चल रहा है, मेरा ख्याल है ये पिछले 25, 30, 40 साल में बेस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन दीज टू कंट्रीज़। जो ट्रम्प है उसने बड़े ही टैक्टफुली प्यूटन को इंगेज किया हुआ है और प्यूटन के अगेंस्ट वो नहीं गया, यूक्रेन को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि यूक्रेन को बहुत प्रेशराइज़ किया और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत एम्बेरस भी किया उसकी लीडरशिप को, और रशिया को बहुत स्पेस दी, क्योंकि प्रॉबेबली ये प्लान जो था दैट वाज ऑलरेडी ऑन द एनवेल कि इजराइल जो है वो ईरान पे एक दिन अटैक करेगा, तो उस दिन रशिया को उन्होंने थोड़ा सा न्यूट्रलाइज़ किया हुआ है। रशिया अपनी उस वॉर को डील करने में भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंगेज्ड है। दूसरी तरफ चाइना जो है, चाइना के पिछले कोई 2 डेकेड्स और 2-3 डेकेड से जो उसकी जो ओरिएंटेशन रही है दैट इज़ इकोनॉमिक इंगेजमेंट, और चाइना एक बहुत लंबी फहरिस्त है उन मुल्कों की जिसको चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इंगेज किया हुआ है, और उसकी जो इकोनॉमिक स्टेक्स हैं वो बहुत हाई हैं। तो अगर चाइना अमेरिका को बहुत ओपनली कंटेस्ट करने जाएगा तो अमेरिका के पास बहुत सारा लीवरेज इस वक्त हासिल है कि वो बहुत सारे मुल्कों को रोक सकता है, सैंक्शंस लगा सकता है अगेंस्ट चाइना, और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो पेश जो है ना उसको फेस करने के लिए चाइना के सामने रख सकता है। मेरा ख्याल ये है कि चाइना बहुत ही एक टैक्टफुल कैलकुलेशंस कर रहा है, और अभी तक वो टाइम चाइना के लिए नहीं आया जहाँ पे वो अमेरिका को ओपनली कंटेस्ट कर सके। तो दिस इज़ द रीज़न कि ये दोनों कंट्रीज़ अभी तक न्यूट्रलिटी काइंड ऑफ पोस्चरिंग में है, स्वाय स्टेटमेंट्स के बहुत अग्रेसिवली इन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। कोई बैक चैनल, डिप्लोमेटिक चैनल्स भी खोले होंगे इन्होंने कि इनको चीज़ को ख़त्म किया जाए? वो तो जी देखें, हम हर वक्त मौजूद रहते हैं। इवन अमेरिका, डिस्पाइट हैविंग ऑल दिस, अमेरिका इज कॉन्टीन्यूसली क्लेमिंग, ट्रम्प आपको खुद भी क्लेम करता हुआ नज़र आता है कि हमने ईरान के साथ ही निगोशिएट जो हैं, जो बैकडोर जो हैं वो हमने जारी रखी हुई हैं, और हमने अपने वो दरवाजे अभी तक बंद नहीं किए। बैकडोर डेफिनेटली चलता रहता है। कोई यूरोपियन 3 कंट्रीज़ ने राब्ता किया था ईरान के साथ। हाँ जी, वो निगोशिएशन तो देखें जी, वो तो ओपन निगोशिएशन है और वो स्टार्ट हो गई हैं। बेसिकली अमेरिका ने जब ईरान को दावत दी तो ईरान ने उसको मेरा ख्याल है कि रिफ्यूज़ किया, ये कहकर स्टेटमेंट उनकी ये थी कि क्योंकि हम पे अटैक कर दिया गया है तो इसके बाद इस बात की इट इज़ अ फ्यूटाइल एफर्ट टू गेट इनटू निगोशिएशंस। लेकिन ट्रंप ने वो चीज़ जो है उसको मटीरियलाइज़ करने के लिए, ईरान को इंगेज करने के लिए जो इंग्लैंड है, फ्रांस है और जर्मनी, इन तीनों के फॉरेन मिनिस्टर्स, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से मेरा ख्याल है कि कल से वो निगोशिएशन स्टार्ट हुई हैं, फ्राइडे से वो चल रही हैं, और वो हम उनको निगोशिएशंस कह रहे हैं, जबकि ईरान की ये स्टेटेड पॉलिसी है इस वक्त कि दीज आर नॉट द निगोशिएशंस, हम निगोशिएशंस करने नहीं आए, बल्कि वो कह रहे हैं कि सिंस दी 3 कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ जो वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व फ़िलहाल नहीं है, उन्होंने हमें बुलाया है, तो हम उनको बताना चाहेंगे कि हमारा स्टैंड पॉइंट क्या है। इसका मतलब है ईरान तो बड़ी स्ट्रेंथ से उस टेबल पे गया है, वो कोई नफसियाती तौर पे कोई नीचे नहीं गया, क्योंकि वॉर के अंदर तो ये नफसियाती तौर पे आपको बड़ा ही ब्रेक होता है तो कंट्री डिफीट की तरफ जाता है। अदर साइड पे अगर हम इज़राइल की तरफ देखते हैं और उनकी सिविल आबादी की तरफ तो देखते हैं तो वो तो अंडरग्राउंड चली गई है, एयरपोर्ट बंद करके जॉर्डन का कर दिया, जबकि ईरान की सड़कों पे लाखों लोग जुलूस निकालते नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, क्योंकि ये ईरान की वो स्ट्रेंथ है जो उसको इस वक्त डिस्पाइट दी मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ इज़राइल उसके साथ इक्वल बना देती है। क्योंकि ईरान आपने देखा होगा कि 1980 से 1988 तक 10 साल की इराक के ख़िलाफ़ भी ईरान ने जंग लड़ी, तो ईरान का जो लेवल ऑफ एंड्योरेंस है टू टेक ऑन दी वॉर सिचुएशन वो बहुत ज़्यादा है, वो किसी भी मुल्क से मेरा ख्याल है ज़्यादा है इस वक्त। तो ईरान का जब भी हमने देखा कि ईरान को ऐसी कोई सिचुएशन नज़र आती है तो ईरान की जो पॉपुलेशन है वो बहुत वाज़े तरीके से अपनी स्ट्रेंथ जो है वो अपनी लीडरशिप के साथ जाहिर करती है और खड़े हो जाते हैं। बाकायदा जुलूस लाखों के हिसाब से लोग बाहर आते हैं, निकलते हैं और जुलूस निकाल कर उनकी पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, विच इज़ अ बिग एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर एनी कंट्री
ٹو گو انٹو وار لائک سچویشن جس طرح کہ اس وقت ایران میں ہے. تو ایران جو ہے اس کو یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے کہ اس کی جو آبادی ہے, اس کے جو لوگ ہیں, وہ اپنی حکومت کے ساتھ, اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ملٹری اسٹریٹجی میں یہ کہا جاتا ہے کہ ملٹری جو ہے وہ جنگ صرف اس وقت ہارتی ہے جب وہ یا تو خود باک ڈاؤن ہو جائے, بالکل ہی اوبلیٹریٹ ہو جائے, یا پھر اس کے لوگ جو ہے وہ مینٹلی شکست کھا جائے. تو ایران ایسا لگتا ہے کہ اس کو ابھی انڈیور کرنے کے لیے ان کے پاس اسٹرینتھ موجود ہے, which should be a point of concern for Israel in fact. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ اگر جنگ طوالت اختیار کرتی ہے اور جیسے جیسے یہ طویل ہوگی تو اسرائیل کے اصحاب جو ہیں وہ کمزور پڑتے جائیں گے. جب اسرائیل کے اصحاب کمزور پڑتے جائیں گے تو ظاہر ہے امریکہ اور جو ایسی بڑی پاورز ہیں وہ انوالو ہوں گی. تو کیا اس سے تیسری عالمی جنگ کا آغاز تو نہیں ہو سکتا ہے؟ لیکن جو اس کی پاسبلٹی تو ہو سکتی ہے, لیکن ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے تو ہوگا کیا. بیسیکلی ایک پوائنٹ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت جو اسرائیل ہے اس نے ایران پر اٹیک کیا ہوا ہے. تو یہ بار بار جو پوزیشن آتی ہے ایران کی طرف سے, دیٹ از ڈیفینسو پوزیشن, یعنی ایران ان ریٹیلیشن اٹیک کرتا ہے. اور ایران کی یہ جو اس کو رائٹ ہے, جو اس کا رائٹ ہے دفاع کرنا, یہ ہر قوم کا اپنا رائٹ ہے. اور ایران کی یہ گورنمنٹ لیول پہ, حکومت کے لیول پہ حکومتی عہدیدار جو ہیں وہ بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر اسرائیل جارحیت جو ہے وہ بند ہو جائے گی تو ہم بھی اٹیک کرنا بند کر دیں گے. یعنی کہ ایران کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے وہ ڈیفینسو ہے. اسرائیل کیونکہ اٹیک کر رہا ہے تو جو اٹیک کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے سٹیکس جو ہیں وہ زیادہ ہائی ہوتے ہیں, اور اس کو بہت زیادہ دیر تک, بہت زیادہ پرولونگڈ وار جو ہے وہ ایگزاسٹ کر دیتی ہے. آپ کی جو ویپن سسٹم ہے, آپ کی جو سمجھ لیں جو آپ کے پاس اسلحہ ہے, وہی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک دن. ایران آپ دیکھیں کہ بڑے کیلکولیٹڈ اور آہستہ آہستہ ریٹیلیٹ بھی کرتا ہے, تو بہت زیادہ اگریسو یا بہت زیادہ اس کا میگنیٹیوڈ بہت زیادہ نہیں کر رہا کہ ہزاروں میزائل اکٹھے چلا دے. بیکاز میرے خیال میں ایران از پلاننگ کہ اگر یہ جنگ ہونی ہے تو اس کو پرولونگ کیا جائے ٹل دا ٹائم کہ اسرائیل ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جائے, تو پھر ایران اپنا جو وہ ہاتھ ہے وہ اسرائیل کے اوپر رکھ سکے. وہ جو سرپرائزز ہیں وہ ابھی اس نے ہولڈ کیے ہوئے ہیں, لگتا ہے ایسے ہے ایز پر دیئر ڈکلیئرڈ پالیسی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بہت سارے سرپرائزز ابھی تک ہمارے پاس ہیں. تو جو وہ دیکھیں گے کہ اسرائیل پروبیبلی ویک ہوتا جا رہا ہے تو شاید یہ اپنا آن سلاٹ جو ہے یا ایرانی جو ریٹیلیشن ہے اس میں ہمیں اگریشن نظر آئے گا. لیکن اس میں ایک پوائنٹ ہمیں پھر بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ اسرائیل کے فل سپورٹ کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑا ہے, اور امریکہ کا جو پوٹینشیل ہے, امریکہ کی جو اس وقت سمجھ لیں ملٹری پاور ہے یا ڈیفنس پاور ہے, وہ بہت ایکسٹینسو ہے. اس کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس کو اس طرح ایکویٹ نہیں کرتا ہمیں نظر آتا, یا اس کی اگریشن کو برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اگر امریکہ شامل ہوگا تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر چائنا اور رشیا دونوں کو یہ کوئی نہ کوئی سٹانس لینا پڑے گا ٹو اسٹاپ امریکہ ٹو گیٹ انٹو وار, بیکاز اس سے تو سارے ریجن کی اور انٹرنیشنل لیول پہ ساری جو ڈائنمکس ہیں آپ کی ریجنل اور گلوبل وہ ڈسٹرب ہو جائیں گی. ان دیٹ کنڈیشن اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ سچویشن بن سکتی ہے کہ ادھر سے امریکہ اٹیک کر دے اور ادھر سے یہ روکنے کے لیے اس کو روکنے کی کوشش کریں, تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی دی تھرڈ ورلڈ وار. ایک خطرناک صورتحال وہ بہت ہی خطرناک دنیا کے لیے تباہ کن صورتحال اختیار کر سکتی ہے. اچھا, اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارا میڈیا آج کل اور بڑا فوکس ہے, ابھی حالیہ میں جو ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا جو لنچ ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اس میں مختلف چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں. اس میں زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ ایران کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس وار میں اور ایران کے حوالے سے؟ میرے خیال میں جی پاکستان جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان شاید کر بھی رہا ہے. اس میں دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے وسیفرسلی اعلان اس بات کو اسٹیٹڈ پالیسی کے طور پہ اناؤنس کیا کہ پاکستان مورلی اینڈ ہوللی ان فیکٹ اسٹینڈز ود دی ایرانینز اگینسٹ اسرائیلی اگریشن. یہ ایک بہت بڑی اور واضح قسم کی پالیسی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کی پارلیمنٹ میں
تشکر پاکستان کے ہمیں آوازیں بھی نظر آئیں، جو کہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے۔ دوسری جو ہے، پاکستان نے یہ کل یا ایک آدھا دن 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے پہلے پاکستان نے یہ آفر بھی کی ہے کہ پاکستان از ریڈی ٹو پلے اٹس رول فار دا میڈیشن بٹوین دیز ٹو کنٹریز اینڈ فار دی لارجر پیس آف دی ریجن۔ تو یہ پاکستان کا آفر کرنا اور پاکستان کا یہ اس طرح واضح پالیسی دینا، یہ ایک بہت پازیٹیو سٹیپ ہے آن دی پارٹ آف اینی کنٹری، پرٹیکولرلی لائک پاکستان، جس کے سٹیکس ریجن میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں، اور وہ کنٹری جو ابھی ہی تھوڑی ہی عرصے پہلے ایک جنگ سے نکل کے آیا اس سچویشن میں۔ ایز کمپیئر ٹو دیٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کی کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ، کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ فار اور اگینسٹ دی ریجنل پیس سامنے نہیں آئی، بیکاز اس کی کیا ریزن ہے کہ انڈیا ایک جنگ سے نکل کے ابھی آیا ہے۔ تو یہ جنگ سے نکل کے آنے کی سچویشن کے باوجود پاکستان کا اس طرح واضح طور پر سامنے آنا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک میں ضمنی سا سوال کروں گا، پاکستان نے جو میڈیشن آفر کی ہے، ایران تو ہمارا نیبر کنٹری اور اسلامک بردر کنٹری ہے، ایران تو ہو سکتا ہے پاکستانی میڈیشن کو ایکسیپٹ کر لے، کیا اسرائیل بھی ایکسیپٹ کرے گا؟ کیونکہ ہم تو ایک دوسرے کو تسلیم ہی نہیں کرتے، دیکھیں اس میں ایک دوسرے کے اینیمی کنٹری ہیں۔ جی، اس میں ڈیفینیٹلی ہماری ویسے ڈکلیئرڈ اس طرح نہیں ہے یہ پالیسی، لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کیس کہ پاکستان کو یہ رسپانسبلٹی دی جاتی ہے تو پاکستان اکیلا نہیں ہوگا، بیکاز پاکستان کا اسٹیچر امریکہ والا نہیں ہے کہ اکیلے ہی جا کر اور ہم میڈیشن کریں اور سارے اس پہ ایکسیپٹ بھی کر لیں۔ اگر ایسا کوئی گروپنگ ہوتی ہے اور اس میں پاکستان کو بھی رول دیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں جو امریکہ ہے وہ ایک لیڈنگ رول میں ہوگا، اور امریکہ کے ہوتے ہوئے پھر اسرائیل، امریکہ لیڈ کرے گا، لیڈ تو امریکہ کو ہی کرنا پڑے گا جو بھی ان اینی کیس اس سچویشن کو روکنے کے لیے، بیکاز امریکہ از دی اونلی کنٹری ہو کین اسٹاپ اسرائیل فرام اینی فردر اگریشن۔ تو امریکہ کا وہ رول جو ہوگا، امریکہ جو اسرائیل کو پھر رول دے گا، اس میں پھر ان کو ایکسیپٹ کرنا ہی پڑے گا۔ پاکستان کا کیا اسٹرانگ پوائنٹ ہے اس میں کہ پاکستان understands Iranian standpoint, Iranian culture اور Iranian policy more than any country of the world in fact. I don't see any country جو کہ ایران کو پاکستان سے زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے، ہمارے ریلیجن کی وجہ سے، ہمارے ایج اولڈ ریلیشن شپس اور بات چیت کی وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب، میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹرمپ کے ساتھ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، کیا اس پہ ٹرمپ صاحب نے کچھ ایسی انڈیکیشن دی ہوگی کہ آپ ایران کے ساتھ کچھ میڈیشنز کی طرف بڑھیں؟ کچھ ایسا کانفیڈنس دیا ہوگا جب پاکستان نے بات کی میڈیشنز کی؟ میرا خیال ہے کہ کوئی سم ہو، کوئی انڈرسٹینڈنگ، کانفیڈنس لیول کچھ ملا ہوگا تب پاکستان نے سٹارٹ کی ہوگی۔ ٹرمپ صاحب نے خود سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی ساری جو بات چیت ہوئی فیلڈ مارشل صاحب سے، اس میں ایران کا ایشو جو ہے اس کو بھی ڈسکس کیا، اور یہ ٹرمپ صاحب کی ہی سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان انڈرسٹینڈز ایران بیٹر دین اس۔ تو یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے فرام دی لیڈر آف دی موسٹ پاورفل کنٹری آف دی ورلڈ۔ تو انہوں نے تو خود یہ بات کہہ دی کہ جی ہم نے جو ڈسکشن کی ہے، اور اس میں تو ڈیفینیٹلی جو پاکستان کی طرف سے ان کو کچھ ایسی بات یا ایسی پوائنٹ آف ویو ضرور شیئر کیا گیا ہوگا، ملے ہوں گے، کچھ سگنل ایسے ملے ہوں گے کہ جس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان اس ساری سچویشن کو بہت اچھا انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور یہ بھی سگنل ملے ہوں گے کہ پاکستان از فار پیس، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں میڈیشن کا رول بھی پلے کر سکتا ہے، اور پاکستان نے بھی پھر اس کو ریسیپروکیٹ کیا ہے بیسیکلی کہ پاکستان از ریڈی ٹو پلے اے رول اف انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی ایسا رول ہمیں دیتی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ ناظرین، جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے آپ نے سنا کہ پاکستان کا اس جنگ کے حوالے سے پیس میکنگ کے لیے بہت ہی اہم کردار ہو سکتا ہے، اور ابھی حالیہ جو ملاقات ہوئی ہے ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی، اس پہ یقیناً کوئی ایسا انہوں نے کانفیڈنس ان کو دیا ہے کہ آپ پیس نیگوسیشن میں آئیں اور میڈیشن سٹارٹ کریں، اور اس کے حوالے سے ہم سب کی دعا ہے کہ پاکستان پھر اپنا ایک رول ادا کرے پیس کے لیے،
اور اس خطے میں اور اس دنیا میں ایک امن قائم ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے، اپنے معزز مہمان کا ہم شکریہ ادا کریں گے۔ خدا حافظ۔